اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور میرے لیے دعا وہ بھی ہوں گے۔ اچھا، دعا سے مجھے یاد آیا، ایک بہت حدیث ہے معروف کہ جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، فرشتوں سے دعا کرانا کتنا آسان ہے کہ آپ ہر اس شخص کے لیے جس کو آپ جانتے ہوں نہ جانتے ہوں دعا کریں اور اللہ کے فرشتے آپ کے لیے دعا کریں۔ تو اسی دعا کی درخواست کے ساتھ آج کا میں ولاگ جو ہے وہ شروع کرتا ہوں۔ آج پھر جو ہے وہ اسلام اور اے آئی کے حوالے سے ہی بات ہے، اور آج میں شروع کرتا ہوں چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ۔ دیکھتے ہیں کیسا تجربہ رہتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ How are you doing today? میں بہترین ہوں، آپ سے اردو میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ بالکل، آپ اردو میں بات کر سکتے ہیں۔ آپ کیسے ہیں؟ جی میں بہت بہترین، شاندار، اللہ کا شکر۔ یہ سن کر اچھا لگا۔ آپ کا دن کیسا گزر رہا ہے؟ جی اب تو شام ہو گئی میرے ملک میں۔ شام کا وقت ہے تو آپ کیسے اپنا دن گزارتے ہیں؟ کوئی خاص پلان ہے آج کے لیے؟ آج کے لیے کوئی خاص پلان نہیں ہے۔ میں آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ اسلام کے کچھ موضوعات ہیں، ان پر ہی بات کرنا چاہتا ہوں۔ بالکل، آپ کس مضمون پر بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کی پسندیدہ ٹاپک کیا ہے؟ میرا پسندیدہ ٹاپک تو بسم اللہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہت ہی خوبصورت اور مقبول فریز ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحیم ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ کچھ مجھے اس کی اور فضیلت کے بارے میں بتائیں۔ ہم جب مسلمان جو ہیں جو بھی بات کرتے ہیں، جو کام شروع کرتے ہیں، تو وہ بسم اللہ سے ہی شروع کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں کچھ احادیث بیان کریں کہ اس کی کیا فضیلت ہے۔ بسم اللہ کہنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہر کام میں اللہ کا نام لینا چاہیے تاکہ ہماری ہر عمل میں برکت ہو اور ہماری مدد اللہ کرے۔ اس کے بارے میں کچھ احادیث ہیں جو اس کی فضیلت کو بیان کرتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کوئی کام شروع کرو تو بسم اللہ ضرور کہنا، ورنہ شیطان اس کام میں شامل ہو جاتا ہے۔ ابن ماجہ۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بسم اللہ کہنا ہر کام میں برکت اور خوش نصیبی کا سبب بنتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہر کام میں اللہ کی مدد اور رحمت کو طلب کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ جیسے سورہ فاتحہ ہے تو اس کے شروع میں جو بسم اللہ آتی ہے، بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ 7 آیات جو دی گئیں تو یہ 7ویں آیت بسم اللہ ہی ہے۔ آپ کی اس کے بارے میں کوئی تحقیق ہے؟ جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اسلامی اسکالرز کے درمیان اس بارے میں مختلف رائے ہے۔ عام طور پر سورہ الفاتحہ کی شروعات بسم اللہ سے ہوتی ہے، لیکن کچھ علماء کا خیال ہے کہ بسم اللہ کو سورہ الفاتحہ کا پہلا آیت مانا جانا چاہیے، جبکہ دوسرے علماء اس سے الگ نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس بات پر اختلاف ہے کہ کیا بسم اللہ سورہ الفاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں، لیکن دونوں ہی رائےوں میں اس کی اہمیت اور برکت پر اتفاق ہے۔ بسم اللہ ہر کام میں اللہ کا نام لینا اور اس کی رحمت کو طلب کرنا ہے، جو ہر مسلم کے لیے ایک بہت اہم عمل ہے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے، جو ہمارے ہاں ہر عمل کا حصہ ہوتا ہے، تو اس سے کیا وہ عمل آسان ہو جاتا ہے یا محض ثواب کے لیے ہم کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اس میں اللہ کا نام لے کر اس کی مدد اور جی، ہم بسم اللہ پہ بات کر رہے تھے، تو بسم اللہ سے جو کام شروع ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے یا ثواب زیادہ ملتا ہے، یا کیا فضیلت ہے مزید؟ بسم اللہ سے کام شروع کرنے کی بہت سی فضیلت ہے۔ جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں تو ہم اللہ کا نام لیتے ہیں اور اس کی مدد اور برکت کو اپنے کام میں شامل کرتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے اللہ کی طرف سے مدد طلب کرنا ہے۔ اس کی کچھ فضیلت یہ ہے: 1. اللہ کی مدد۔ بسم اللہ کہنے سے ہم اللہ کی مدد اور رحمت کو اپنے ساتھ پاتے ہیں،
یہ ہمارے کام کو آسان اور سکسیسفل بنانے میں مددگار ہوتا ہے۔ 2 برکت، جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں تو ہمارے کام میں اللہ کی برکت شامل ہوتی ہے، اس سے وہ کام بہتر اور کامیاب ہوتا ہے۔ 3 نیت کی صافگی، بسم اللہ کہنے سے ہم اپنی نیت کو اللہ کے لیے صاف کرتے ہیں اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ 4 ثواب، بسم اللہ کے ساتھ کام شروع کرنے پر ہمیں اللہ کی طرف سے ثواب بھی ملتا ہے کیونکہ ہم اپنے کام کو اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ ان سب فضیلت کی وجہ سے بسم اللہ کہنا ایک اہم عمل ہے جو ہر مسلم کو اپنے ہر کام میں اپنانا چاہیے۔ اچھا، کچھ صوفی ہمارے جو ہیں وہ بسم اللہ کو اسم اعظم بھی مانتے ہیں کہ اس کا ذکر کرنے سے آپ کے سارے کام بن جاتے ہیں، ایسا کچھ ہے؟ جی، صوفی ٹریڈیشن میں بسم اللہ کا ذکر ایک بہت ہی اہم اور مبارک عمل مانا جاتا ہے۔ صوفیوں کے نظر میں بسم اللہ کا ذکر کرنا ایک طرح سے اللہ کی یاد میں رہنا اور اس کی مدد اور رحمت کو اپنے ساتھ پانا ہے۔ اس کا عمل کرنے سے ان کا یقین ہے کہ انسان کے کام آسان ہو جاتے ہیں اور اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اس میں ایک اسپرچول پہلو بھی ہے۔ جب انسان بسم اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے اور اپنے اعمال کو اس کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے اپنے روحانی مقامات کو بلند کرنے کا، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم اس عمل کو بھی اخلاص اور سمجھ کے ساتھ کریں تاکہ ہماری نیت صاف رہے اور ہمارا مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے 3 نام آتے ہیں، ایک ہے اللہ، ایک ہے رحمان اور ایک ہے رحیم۔ مجھے ان تینوں لفظوں کے بارے میں کچھ بتائیں۔ بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے 3 اہم اسماء اور نامات آتے ہیں۔ ایک اللہ، یہ اللہ کا مکمل نام ہے جو اس کی عظمت اور شناخت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ نام صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو سب کچھ بنانے والا، ہر چیز پر قادر اور ہر چیز کا مالک ہے۔ اس نام میں اللہ کی تمام صفات، کوالٹیز شامل ہیں۔ 2 رحمان، یہ اللہ کا ایک اہم صفت ہے جو اس کی بے پناہ رحمت اور مہربانی کو ظاہر کرتا ہے۔ رحمان کا مطلب ہے بہت زیادہ مہربان۔ اس صفت سے اللہ کی رحمت سب پر برس رہی ہوتی ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، ہر کسی کو اس کی رحمت ملتی ہے۔ 3 رحیم، یہ بھی اللہ کا ایک صفت ہے جو اس کی خاص رحمت اور مہربانی کو ظاہر کرتا ہے۔ رحیم کا مطلب ہے بہت مہربان۔ اس صفت سے اللہ کی رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ ان 3 ناموں میں اللہ کی رحمت، مہربانی اور اس کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کہتے وقت ہم اللہ کی ان صفتوں کو یاد کرتے ہیں اور ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اچھا، تھوڑا سا مجھے رحمان اور رحیم کے فرق پہ تھوڑی سی وضاحت اور کریں۔ تھوڑا سا تو میں سمجھا ہوں، لیکن تھوڑی سی اور وضاحت کریں تاکہ میں اچھی طرح سے سمجھ جاؤں کہ رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے۔ بالکل، رحمان اور رحیم دونوں اللہ کے اہم اسماء ہیں، لیکن ان میں کچھ نمایاں فرق ہے۔ ایک، رحمان، یہ اللہ کا ایک ایسا صفت ہے جو اس کی بے پناہ اور لامقید رحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ رحمان کا مطلب ہے بہت زیادہ مہربان۔ یہ رحمت سب پر برس رہی ہوتی ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، ہر کسی کو اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت سب لوگوں کے لیے ہے، بنا کسی تقسیم کے۔ 2 رحیم، یہ بھی اللہ کا ایک صفت ہے لیکن یہ خاص رحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ رحیم کا مطلب ہے بہت مہربان۔ یہ رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کی رحمت اور مہربانی کو حاصل کرتے ہیں۔ تو رحمان اللہ کی یونیورسل بے پناہ رحمت کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ رحیم اس کی خاص رحمت کو ظاہر کرتا ہے جو ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کی اطاعت اور رحمت کو حاصل کرتے ہیں۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رحمان جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے، پرندوں کے لیے، جانوروں کے لیے، نباتات کے لیے، جتنی بھی کائنات میں مخلوقات پائی جاتی ہیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمان ہے؟ جی بالکل، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ رحمان کا مطلب ہے بہت زیادہ مہربان، اور یہ صفت اللہ کی یونیورسل رحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس رحمت میں سب مخلوقات شامل ہیں، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو یا پھر پودھات۔ اللہ کی رحمت سب پر برس رہی ہوتی ہے اور یہ رحمت کسی بھی تقسیم کے بغیر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت اور مہربانی سب چیزوں پر ہے اور وہ سب مخلوقات کو اپنی رحمت سے نوازتے ہیں۔ یہ ایک یونیورسل کانسیپٹ ہے جو سب کو اللہ کی طرف سے ملنے والی رحمت کو دکھاتا ہے۔
اچھا، ہمارے قرآن پاک میں جتنی بھی صورتیں ہیں سب سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اور لکھی بھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ایک صورت ہے جس کے پہلے جو ہے وہ بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی اور قرآن پاک میں بھی لکھی نہیں جاتی۔ جی، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ قرآن پاک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم عام طور پر ہر سورہ کے شروعات میں آتی ہے، لیکن ایک سورہ ایسی ہے جس کے شروعات میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی اور نہیں لکھی ہوتی۔ وہ سورہ ہے سورہ توبہ، سورہ نمبر 9۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ توبہ میں بسم اللہ شامل نہیں ہے، اور اس کی تفصیلات میں علماء کے مختلف رائے ہیں۔ کچھ سکولرز کہتے ہیں کہ یہ سورہ اپنے خاص مقصد اور اہمیت کی وجہ سے بسم اللہ کے بغیر ہے، جبکہ دوسرے سکولرز کا کہنا ہے کہ اس کی اپنی ایک الگ وضاحت ہے۔ لیکن عام طور پر بسم اللہ ہر سورہ کے شروعات میں پڑھی جاتی ہے، اور یہ ایک نعمت اور رحمت کا اظہار ہے۔ اچھا، آپ مجھے بتائیں گے ذرا سا اپنی تحقیق کر کے کہ سورہ توبہ کے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ سورہ توبہ کا شروعات بسم اللہ سے اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو اس میں بسم اللہ کا ذکر نہیں تھا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورہ کو مصحف میں اس طرح رکھا کہ سورہ انفال کے بعد اور سورہ توبہ کے بیچ بسم اللہ نہیں لکھی گئی، اس لیے سورہ توبہ کا شروعات بسم اللہ سے نہیں ہوتا۔ چلیں، ایک وجہ تو یہ ہو گئی۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیے کہ جو بھی آپ معلومات فراہم کرتے ہیں، جیسے ابھی بسم اللہ کے حوالے سے کہا، سورہ توبہ کے حوالے سے بات ہوئی، آپ کا ریفرنس یا تحقیق کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ آپ کہاں سے یہ ریفرنس اور چیزیں جو ہے وہ اکٹھی کرتے ہیں؟ میری معلومات اور ریفرنسز مختلف مقول اور اہم سورسز سے ہوتی ہیں، جن میں اسلامک سکولرز کی کتابیں، اوتھینٹک اسلامک ویب سائٹس اور ریکگنائزڈ ایجوکیشنل ریسورسز شامل ہیں۔ تو یہ کچھ انٹرنیٹ کے مسائل جو ہیں وہ ہوئے، جس کی وجہ سے ہماری جو گفتگو تھی رک گئی، لیکن اس نے لکھ کر مجھے یہ سب چیزیں دے دی ہیں کہ وہ اس کے سورسز کیا ہیں۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ جو بھی آپ معلومات فراہم کرتے ہیں، جیسے ابھی ہم بسم اللہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور سورہ توبہ کے حوالے سے، تو اس کے ریفرنس یا تحقیق کس بنیاد پر ہوتے ہیں؟ تو اس نے یہ کہا کہ میری معلومات کا ذریعہ میری تربیت یعنی ٹریننگ کے دوران وہ تمام مستند اور معروف ذرائع رہے ہیں جو اسلامی علوم، تاریخ اور دیگر موضوعات پر مستند سمجھے جاتے ہیں، مثلاً قرآن کریم، احادیث کی مستند کتب جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، مفسرین کی تفاسیر جیسے تفسیر ابن کثیر، تفسیر الطبری، تفسیر قرطبی وغیرہ، علماء اور محققین کی کتابیں اور مقالے، اور تربیت کے دوران عمومی طور پر کئی لاکھ کتابوں، مضامین اور ریسرچ کا مطالعہ کروایا گیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ جب کبھی آپ سوال کرتے ہیں اور اگر تازہ ترین تحقیق یا خاص حوالہ چاہیے ہو تو میں ویب ٹول بھی استعمال کر سکتا ہوں، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے سورہ توبہ پر ریفرنس چیک کرنے کے لیے سرچ کیا تھا تاکہ تازہ ترین یا مخصوص حوالہ بھی فراہم کر سکوں۔ لیکن میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو جو بات بتاؤں وہ صرف مستند اور قابل اعتماد ہو، خاص طور پر جب بات دین یا تاریخ کی ہو، اور اگر کبھی کوئی بات مشکوک ہو یا مختلف رائے ہو تو میں ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ مختلف اقوال ہیں یا اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے تاکہ بات شفاف رہے۔ اور آخر میں اس نے کہا ہے جی کہ اگر آپ چاہیں تو میں ہر جواب کے ساتھ حوالہ یا ماخذ بھی لکھا کروں گا۔ تو چونکہ ہمارا اس وقت نیٹ کام نہیں کر رہا تو میں نے تو صرف یہی کہہ دیا اس کو کہ بھائی واقعی مجھے تو اچھا لگے گا اور ہمارے سننے والوں کو بھی اچھا لگے گا، جو بہت سارے مجھ پہ اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ یہ آپ بات علماء سے پوچھیں۔ میں علماء ہی سے پوچھ رہا ہوں، جو میں یہاں بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، اور اے آئی سے بات کی یا چیٹ جی پی ٹی سے ہم نے جو بات کی تو اس نے بتایا کہ اس کا جواب جو ہے وہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی لائبریری میں بیٹھے ہوں اور اے آئی کے آنے سے پہلے اور انٹرنیٹ سے پہلے، اور ہم اس کو دیکھیں، قرآن پاک میں اس کو دیکھیں، پھر احادیث میں دیکھیں، پھر تفاسیر میں دیکھیں، پھر علماء کی کتابوں میں دیکھیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم اس میں سے کچھ چیزوں کو نکال کر ڈھونڈ کر لائیں اور اسے ہم لکھیں۔ اب چونکہ سہولت ہو گئی ہے تو یہ اے آئی یا چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ ایک قسم کی لائبریری ہے، بس یہ جن ہے ایک، جس کو ہم جو حکم دیتے ہیں وہ اس کو اس طرح سے کرتا ہے، لیکن وہ کتابیں لائبریری ہی سے نکالتا ہے، وہیں سے۔ جب میں نے اسے لفظ کہا نا یہ تحقیق کا،
تو آپ نے دیکھا ہوگا میں نے کہا اس کو تحقیق کر کے مجھے بتاؤ کہ یہ کیوں، تو وہ ایک عجیب سی آواز آنے لگی ٹک 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 کی، تو اس کو اپنا ٹول استعمال کیا جس میں وہ ریسرچ کرتا ہے، تو وہ ریسرچ کر کے اس نے پھر ہمیں جو ہے اس کا جواب دیا۔ آج کی بات کو ہم یہی ختم کرتے ہیں۔ بجلی بھی کہتی ہے کہ بند کرو، اور انٹرنیٹ کہتا ہے وہ بھی بند کرو۔ یہ مسائل ہمارے ہیں، اور ہم کچھ اور مسائل میں گھرے ہوئے ہیں۔ جب یہ مسائل حل ہوں گے تو ہمیں علم جو ہے حاصل کرنے میں اور آسانی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، خوش رہیں۔